امام مہدی دو ہیں، اس وقت تک قیامت نہیں قائم کرے گا جب تک کہ امام مہدی نہیں آ جاتے۔ اس کا امام مہدی کے حوالے سے بہت سے شک و شبہات جو لوگوں کے ذہن میں ہیں اور بہت سی احادیث ہیں جو لوگ نہیں جانتے، اور وہ کس طرح آئیں گے، اس وقت کیا سینیریو ہوگا، دنیا کے حالات کس طرح سے ہوں گی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ ایک سیریز امام مہدی کے نام سے انشاءاللہ چلے گی اور کوشش کریں گے اس کو کنٹینیو ہی رکھیں۔ سب سے پہلے یہ بات کلیئر کر لی جائے کہ امام مہدی دو ہیں، اصل میں نہیں، لیکن عقائد کے حوالے سے آپ شیعہ کے امام مہدی کچھ اور ہیں، سنیوں کے امام مہدی کچھ اور ہیں۔ اہل تشیع جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں 1200 سال پہلے، ان کے جو 12ویں امام ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ان کو قتل کے ڈر سے ایک غار میں چھپا دیا گیا، اور وہ 1200 سال سے اس غار میں زندہ ہیں، محفوظ ہیں، اور پھر جب ان کا ظہور کا وقت آئے گا وہ باہر آ جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ چیز سوچنے والی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 1200 سال سے ایک غار میں زندہ ہو، تو یہ ناممکنات میں بھی نہیں آتا۔ اصحاب کہف کا قصہ ہمارے سامنے ہے، حضرت عیسیٰ 2000 سال سے آسمانوں پر زندہ ہیں، اوبویسلی ان کا وصال نہیں ہوا تھا اور ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں تو ہمیں مل جاتی ہیں، اپنی ہسٹری سے ہی مل جاتی ہیں، تو یہ ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ہی ناممکن ہے۔ اور سنیوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور ابھی نہیں ان کا ظہور ہوا، اور جب ہوگا تو معلوم ہو جائے گا، اور 40 سال میں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ امام مہدی ہیں، اور پھر دنیا جو ہے مسلمان وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف۔ تقریباً 200 سے 250 کے درمیان احادیث مبارکہ ہیں جس میں امام مہدی کا ذکر ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر کر لی جائے کہ صح ستہ میں جو 6 کتب ہیں ان میں مسلم اور بخاری تو سب سے اہم ہیں، ان میں یہ ذکر نہیں ملتا، لیکن باقی کی 4 کتب میں ذکر کثرت سے مل جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ تو تقریباً 200 سے 250 اگر احادیث ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ معاملہ بڑا ہی سمجھنے والا ہے۔ یہاں سنن ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا نام بھی محمد ہوگا۔ یہ بات کلیئر کی جائے کہ امام مہدی کا لفظ جو مہدی ہے وہ لقب ہے ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی کہ عبداللہ، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ یہ حدیث حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہیں ان سے ہے، روایت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان کے نام کی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہی ہوگا، ان کا نام کسی سے مشابہ نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، جس طرح آج کل جو حالات پیچھے ہم نے بنائے ہیں سیریز میں محمد قاسم کے حوالے سے، کچھ لوگ بضد ہیں ان کو امام مہدی کہنے پہ کہ جی نہیں، محمد قاسم کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے، ان کے والد کا نام عبدالکریم ہے، اس کا مطلب نہیں نکلے گا، واضح نام ہوگا محمد بن عبداللہ۔ یہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، یہ کلیئر ہوگی بات۔ اسی طرح ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قیامت نہیں قائم کرے گا جب تک کہ امام مہدی نہیں آ جاتے۔ اس کا لب لباب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، مفہوم ہے اس پوری بات کا کہ اگر دنیا میں صرف ایک دن رہ جائے، قیامت آنے میں صرف ایک دن رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے آ کر عرب پر حکومت قائم ہو جائے، ایک اہل بیت کی۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، میرے اہل بیت میں سے عرب پر ایک حکمران آ جائے گا جو کہ اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اور میرے اہل بیت میں سے۔ اچھا، اب یہ بات یہاں پر ہی سمجھی جائے کہ اہل بیت کی جو حکومت ہے وہ پراپر کبھی نہیں آئی۔ کس طرح؟ یہاں پہ حضرت علی کا قصہ ہے، حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی اور وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ حدیث مبارک میں ہمیں مل جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی اور اس میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین ان کو شامل کیا اور کہا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن ابھی تک کس طرح قائم نہیں ہوئی؟ وہ اس طرح کہ حضرت علی کو پورے عالم اسلام نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان کے دور حکومت میں۔ مصر اور شام کے لوگوں نے اختلاف کیا تھا، وہاں خلافت نہیں گئی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اختلاف کر دیا، ان کے آگے جو وجوہات ہیں وہ پھر کبھی کسی جگہ ڈسکس کریں گے۔ تو بہت سے ایسے منافقین تھے جنہوں نے حضرت علی کی حکومت کو مکمل طور پر نافذ عالم اسلام پر نہیں ہونے دیا۔ تو امام مہدی وہ واحد اہل بیت ہوں گے جن کی پورے عالم اسلام پر حکومت نافذ ہو جائے گی۔
یہاں پر ایک اور حدیث جامع ترمذی میں ہے کہ امام مہدی مجھ سے ہیں، یعنی وہ ہم میں سے ہوں گے، ان کی پیشانی بہت ہی روشن اور کھڑی ناک ہوگی، یہ ان کا حلیہ مبارک ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بھی مل جاتا ہے کہ ان کے دائیں گال پر تل بھی ہوگا، لیکن جو کثرت سے ذکر آیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی پیشانی روشن اور ناک کھڑی ہوگی، یعنی وہ انتہائی حسین و جمیل ہوں گے دیکھنے میں بھی۔ اسی طرح 5ویں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں یہ بتا دیں گے کہ وہ امام مہدی ہیں، ان کو ایک رات میں تیار کیا جائے گا، ان کو ایک ہی رات میں تمام علم دے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے وہ خود بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ امام مہدی ہیں، وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوں گے اور مکہ میں ان کو یہ معلوم ہوگا۔ اچھا، یہاں پر نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ کس طرح سے وہ مکہ میں آئیں گے، کس طرح سے یہ سارے معاملات چلیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ آل عبد المطلب جو ہے وہ جنت کی سردار ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتائے، اس میں سب سے پہلے خود کا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا حضرت علی اور ان کے بھائی حضرت جعفر، پھر حسن و حسین رضی اللہ عنہ اور مہدی رضی اللہ عنہ، یہ جنت کے سرداروں میں ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں حدیث سے مل جاتا ہے کہ آل عبد المطلب کے جو سردار لوگ ہیں وہ یہ ہیں، تو اس میں بھی امام مہدی کا ذکر آتا ہے۔ امام مہدی جب آ جائیں گے تو اس وقت حالات بڑے ہی خراب ہوں گے، بے حد دنیا کے حالات خراب ہوں گے، یہاں تک کہ قتل و غارت عام ہوگی، چھوٹی سی بات پر قتل ہو جائے گا، اور جتنے فتنے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارے فتنے زمین پر برپا ہوں گے جب امام مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ اور جب ان کی خلافت قائم ہو جائے گی تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اگر سوکھی لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جائے گا تو وہ بھی ہری بھری ہو جائے گی اور درخت بن جائے گا۔ یعنی کہ ایک اور حدیث میں ہی ہمیں مل جاتا ہے کہ آسمان اپنے سارے خزانے کھول دے گا، یعنی کوئی بارش کو روکا نہیں جائے گا، وہ خوب برسے گی زمین پر اور زمین اپنے خزانے باہر نکال کر رکھ دے گی اور بہترین پیداوار ہو جائے گی، ہر طرف عدل و انصاف ہو جائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو امام مہدی کے دور کو پائیں گے وہ یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ہم سے پہلے جو لوگ گزرے، دیندار لوگ گزرے، وہ اس زمانے کو دیکھ لیتے، انہوں نے کتنی صحبتیں برداشت کی، آج اگر وہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے۔ اس طرح امام مہدی کے ظہور سے پہلے بہت سی نشانیاں جو ہم نے ابھی ڈسکس کرنی ہیں، اور ان کی خلافت کے بعد کیا معاملات ہوں گے، وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے، ان کے لشکر کی تعداد کتنی ہوگی اور ان کی جو ٹیم ہوگی ان کی تعداد کتنی ہوگی، یہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ یہ سیریز کوشش کریں گے چلتی رہے، اور جو آج کل فتنے برپا ہو رہی ہیں، ہر ایک کو لگتا ہے کہ یہ امام مہدی ہے، یہ امام مہدی ہے، کچھ لوگوں کو خود ہی لگتا ہے کہ میں ہی امام مہدی ہوں، معاذ اللہ، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو خود لگ رہا ہے کہ وہی امام مہدی ہیں۔ تو آپ کو اپنا ذہن کلیئر کرنا ہے، وہ آل فاطمہ سے ہوں گے، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی آل سے ہوں گے، یہ بھی ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آل فاطمہ سے ہوں گے، یعنی اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ تو اب اتنی ڈیٹیل جب معلوم ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہکنا نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی باتوں میں بھی نہیں آنا جو بضد ہیں کہ یہی فلاں انسان امام مہدی ہوگا، کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ کون ہیں، who are you، کہ آپ کہیں کہ یہ فلاں امام مہدی ہے۔ امام مہدی کو ایک دم ہی پہچانا جائے گا اور مکہ میں ان کی پہچان ہوگی۔ انشاءاللہ اس پارٹ کو آگے لے کے چلیں گے۔